حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں جب اس کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ دعا لازمی قبول ہوتی ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اللہ کی جانب سے جب یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی بھی بھلائی اور خیر کی دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ پاک تجھے بھی یہی چیز دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ جو ہمارے اعزاء اقربا دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے بھی مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیشہ سے معمول تھا کہ دنیا سے جو لوگ رخصت ہوئے ان کے لیے آپ بہت کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ دنیا سے جو آدمی چلا جاتا ہے جسمانی طور پر تو آپ سے اس کا تعلق ختم ہو گیا، لیکن یہ تعلق دعاؤں کا باقی ہے۔ آپ کی طرف سے یہ دعا کا ہدیہ اس تک پہنچتا ہے، آپ کی طرف سے کیا ہوا نیک عمل یہ اس تک پہنچتا ہے، آپ کی طرف سے کیا ہوا صدقہ اس کے لیے یہ پہنچے گا۔ استغفار اور بخشش کی دعا جو آپ کریں گے اس دعا سے اس کو نفع ہوگا، تو گویا کہ آپ کا اس اپنے عزیز کے ساتھ اس اعتبار سے تعلق ہے، اگر وہ دنیا میں زندہ ہوتا تو آپ اس کی خدمت کرتے، کسی کے والد فوت ہو گئے تو اگر زندہ ہوتے تو یہ ان کی خدمت کرتا، انہیں کھلاتا پلاتا پہناتا، تو دنیا کی ان کی ضرورت پوری کر کے خادم شمار ہوتا، والد کا فرما بردار شمار ہوتا۔ جب والد دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب ان کی خدمت کیا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی اس مبارک حدیث سے کہ جب بھی کوئی مسلمان آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے وہ دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ تو جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے بھی اور جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کی جائے، لیکن یہ بات ذہن نشین فرمائیے گا کہ جب جو زندہ ہیں ان کے لیے جب ہم دعا کریں یا کسی بھی دوسرے مسلمان کے لیے جب دعا کرنے کی بات آئی ہے، یا اسی طرح سے کسی نے آپ سے یہ کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، تو اس کے لیے دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی دوسرے کے لیے بھی دعا فرماتے تھے تو پہلے اپنے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ دوسرے کے لیے دعا کرنا اور اپنے لیے نہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کے حضور سفارش کر رہا ہے، اور سفارش سے زیادہ بہتر ہے کہ بندہ اللہ کے حضور محتاج بن کر جائے کہ اے اللہ اس کی بھی ضرورت ہے، میری بھی ضرورت ہے، میری پہلے ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ دوسرے نے آپ سے کہا کہ جناب میری بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کیجئے، تو آپ جب ہاتھ اٹھائیں تو پہلے اپنے لیے کیجئے کہ میں بندہ محتاج ہوں، میری ضرورت ہے، اور پھر آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی کیجئے۔ تو اس طرح سے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات اس مبارک حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ایک فرشتہ متعین ہو جاتا ہے، یہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے اس کی دعا کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب بھی یہ دعا کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے تو وہ فرشتہ ایک تو آمین کہتا ہے، اور آمین کا مطلب اے اللہ قبول کر لے، گویا کہ قبولیت یقینی ہو گئی، اور دوسرا وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو اس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگا اے اللہ وہ اس کو بھی عطا فرما۔ تو کتنی بڑی بات ہے، ایک مسلمان کے لیے دعا کرنے کا کتنا فائدہ ہے، تو یہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور بھی ارشاد فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو بہت دعاؤں میں یاد رکھا کرے،
ہمیشہ اپنا معمول بنائیں، اپنے آباء و اجداد کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس میں کیا دعا ہے؟ اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا، اور اے اللہ میری بھی اور میرے ماں باپ کی اور سارے مسلمانوں کی بخشش فرما دے۔ یہ کتنی پیاری دعا ہے، اس میں اپنے لیے بھی ہے، اولادوں کے لیے بھی ہے، ماں باپ کے لیے بھی ہے، تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا ہے۔ تو اس طرح سے دعا فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے، اسی طرح سے مسافر کی دعا وہ بھی ضرور قبول ہوتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے مظلوم کی دعا جب اس پر کوئی ظلم کرے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ وہ مظلوم کی بد دعا وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ تک پہنچتی ہے، تو اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچیں۔ اس کے علاوہ فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، ختم قرآن کے موقع پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس مبارک مہینے میں لوگ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں۔ جب قرآن مجید از اول تا آخر آپ نے پڑھ لیا، مکمل کر لیا، تو اس پر آپ دعا کریں، یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب بارش ہو رہی ہو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جب بیت اللہ سامنے ہو آنکھوں کے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار لے جائے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور کسی بیابان میں اور جنگل میں کوئی آدمی ہو جہاں اس کے سوا کوئی اور اللہ کو یاد کرنے والا نہ ہو، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جب میدان جہاد میں دشمنوں کے سامنے برسر پیکار ہو، اپنی جان اور اپنا مال اپنی ہتھیلی میں لے کر سامنے پیش ہو گیا ہو، وہ وقت بھی خاص قبولیت کا ہوتا ہے، اس وقت بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ جو قبولیت کے اوقات ہیں، ان اوقات کو تلاش کیا جائے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے کہ جب بھی دعا کرنی ہو تو دعا کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف بھی ہو۔ ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کر جیسے ہی نماز پڑھی، سلام پھیرا، ہاتھ اٹھا لیے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ آپ نے فرمایا لقد عجلت، جلدی کی ہے تو نے، جلدی کی ہے تو نے، جلدی نہ کر۔ کیسے کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم دعا کرو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرو، پھر میرے اوپر درود بھیجا کرو، اس کے بعد آپ دعا کرو، اب اللہ سے مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ آخر میں پھر درود شریف پڑھا کرو، اس پر دعا قبول ہوتی ہے۔ جس دعا کے اول میں اور آخر میں درود شریف ہوتا ہے اس دعا کو اللہ پاک قبول کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔